الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں سے درخواست ہے، اگر اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں۔ آخر اور درمیان میں ایک خاص وظیفہ ہے۔ آج صلاۃ تسبیح کے فضائل اور مسائل بیان ہوں گے اس میں، کیونکہ یہ نماز بہت اہم نماز ہے، لیکن ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے کہ کس طرح پڑھیں گے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح نہایت ہی اہم اور دین و دنیا میں کارآمد اور مفید ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہتمام اور فضیلت کی وجہ سے ایک خاص نماز کی ترغیب بھی فرمائی ہے، جو صلاۃ تسبیح کی نماز کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو صلاۃ تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام و ترغیب کے ساتھ اس نماز کی تعلیم فرمائی، چنانچہ حدیث میں وارد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں؟ ایک چیز بتاؤ، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانو تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئی، غلطی سے کی ہوئی اور جان بوجھ کر کی ہوئی، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کے کی ہوئی اور کلہ کی ہوئی، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع میں جانے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھو، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا، اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھو، پھر تشہد کی دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دو۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔
یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لو۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ 151 میں۔ پہلی رکعت میں نقشہ تسبیحات کی تعداد: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ یعنی سورت کو پڑھ کر یعنی ولا الضالین آمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیا۔ رکوع جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر قومہ میں اس طرح 10 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لو، پھر جلسے میں 10 مرتبہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اسے جلسہ کہا جاتا ہے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر اس ترتیب سے 4 رکعت میں تسبیح پڑھے۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گے، یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 4 رکعت میں تو اس طرح 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ دوسرے اور چوتھے رکعت میں تسبیحات 10 مرتبہ تحیات شروع کرنے سے پہلے پڑھے، یعنی تحیات شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں، اور آخری چوتھے رکعت میں تحیات سے پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ فائدہ: صلاۃ تسبیح بڑی اہم نماز ہے، جس کا اندازہ حدیث بالا سے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ علماء امت، محدثین، فقہاء اور صوفیاء ہر زمانے میں اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر دلیل یہ ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی ہے۔ عبدالعزیز بن ابی روادہ رحمہ اللہ اور ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حری رحمہ اللہ جو بڑے زاہد ہے کہتے کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، وہ صلحاء کے کاموں سے دور ہے اور اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو صلاۃ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ مرقات جلد نمبر 3 صفحہ 217۔ چونکہ یہ نماز عام طور پر رائج نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق چند مسائل بھی لکھی جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت ہو۔ ان کی تفصیل اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک خاص وظیفہ یہ ہے اگر بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری
یعنی یا باریو یا مصورو پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے یا باریو یا مصورو، بائیں عورت جس کی اولاد سے محروم مرد حضرات، ان کو چاہیے کہ یہ عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرے، اس پانی پر یہ پڑھے یا باریو یا مصورو پڑھے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔